اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الف لام را، اے محمد، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری اور اوترت کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر پرکاش میں لاؤ، ان کے رب کی مہربانی سے اس اللہ کے مارگ پر جو پربھتوشالی اور اپنے آپ میں پرشنسنی ہے. اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید. اور زمین اور آسمانوں میں پائی جانے والی سبھی چیزوں کا مالک ہے اور سخت تباہ کرنے والی سزا ہے ستیہ کو اسویکار کرنے والوں کے لیے. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. جو دنیا کی زندگی کو آخرت کی اپیکشا پراتھمکتا دیتے ہیں، جو اللہ کے مارگ سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ مارگ ان کی اچھاؤں کے انوسار ٹیڑھا ہو جائے، یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ہم نے اپنا سندیش پہنچانے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے اس نے اپنی قوم ہی کی بھاشا میں سندیش پہنچایا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے. پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھا مارگ پردان کرتا ہے. وہ پربھتوشالی اور تتو گیانی ہے. وقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں. اسے بھی ہم نے آدیش دیا تھا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر پرکاش میں لا اور انہیں اللہ کی مہان شکشا پرد گھٹنائیں سنا کر اپدیش کر. ان گھٹناؤں میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس ویکتی کے لیے جو صبر کرنے اور کرتجیتا دکھانے والا ہو. إذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا اللہ کے اس اپکار کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے. اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا جو تمہیں کٹھور تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ بچا رکھتے تھے. اس میں تمہارے رب کی اور سے تمہاری بڑی پریکشا تھی. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور یاد رکھو تمہارے رب نے ساودھان کر دیا تھا کہ اگر کرتجیہ بنو گے تو میں تمہیں اور ادھک پردان کروں گا، اور اگر اکرتجیتا دکھاؤ گے تو میری سزا بہت کٹھور ہے. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. اور موسیٰ نے کہا کہ اگر تم کفر یعنی اوگیا کرو
اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کفر کرنے والے ہو جائیں تو اللہ نسپرہ اور خود اپنے آپ میں پرشنسنیہ ہے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب۔ کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے ہوئی ہیں؟ نوح کی قوم، عاد، سمود اور ان کے بعد میں آنے والی بہت سی قومیں جن کی گنتی اللہ کو ہی معلوم ہے۔ ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئے تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیے اور کہا کہ جس سندیش کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کا تم ہمیں آمنترن دیتے ہو اس کی اور سے ہم بہت سنشے ایوم دویدھا جنک سندیہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين۔ ان کے رسولوں نے کہا کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو زمینوں اور آسمانوں کا سرشٹا ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے گناہ معاف کرے اور تم کو نیت سمے تک مہلت دے۔ انہوں نے جواب دیا تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں۔ تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اچھا تو لاؤ کوئی اسپشٹ پرمان۔ قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا واستو میں ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنا کرپا پاتر بناتا ہے، اور یہ ہمارے ادھیکار میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی پرمان لا کر دیں۔ پرمان تو اللہ ہی کی انگیا سے آ سکتا ہے اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون۔ اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہمارا پتھ پردرشن کیا ہے۔ جو تکلیفیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ان پر ہم صبر سے کام لیں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔ قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين۔ آخرکار انکار کرنے والوں نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ یا تو تمہیں ہمارے پنتھ میں لوٹ آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے دیش سے نکال دیں گے۔ تب ان کے رب نے ان کی اور پرکاشنا یعنی وحی کی کہ ہم ان ظالموں کو تباہ کر دیں گے۔ وَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ اور ان کے بعد تمہیں زمین میں بسائیں گے۔ یہ انعام ہے اس کا جو میرے سامنے جواب دہی کا ڈر رکھتا ہو
اور میری چیتاونی سے ڈرتا ہو۔ واستفتحوا وخاب كل جبار عنید، انہوں نے فیصلہ چاہا تھا تو یوں ان کا فیصلہ ہوا، اور ہر سرکش ستیہ کے بیری نے منہ کی کھائی۔ ورائه جہنم ويسقى من ماء صدید، پھر اس کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے، وہاں اسے کچ لہو کا سا پانی پینے کو دیا جائے گا۔ يجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ، جسے وہ زبردستی گلے سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور مشکل ہی سے اتار سکے گا۔ موت ہر طرف سے اس پر چھائی رہے گی مگر وہ مرنے نہ پائے گا، اور آگے ایک کٹھور عذاب اس کی جان کا لاگو رہے گا۔ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد۔ جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ انکار کی نیتی اپنائی ہے، ان کے کرموں کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو۔ وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے، یہی پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان اور زمین کی سرشٹی کو ستیہ پر ٹھہرایا ہے، وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی سرشٹی تمہاری جگہ لے آئے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، ایسا کرنا اس کے لیے کچھ بھی کٹھن نہیں ہے۔ وَرَسُولِ اللَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ۔ اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے کھل کر آ جائیں گے تو اس سمے ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے، دنیا میں ہم تمہارے پیچھے چلتے تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے، اگر اللہ نے ہمیں چھٹکارے کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں دکھا دیتے، اب تو سمان ہے چاہے ہم ہائے ہائے کریں یا صبر، کسی حال میں بھی ہمارے بچنے کا کوئی اپائے نہیں۔ قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم۔ اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا، سچ یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے، اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا۔ میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے مارگ کی اور تمہیں بلایا اور تم نے میرے آمنترن کو سویکار کر لیا۔ اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ یہاں نہ میں تمہاری فریاد سن سکتا ہوں اور نہ تم میری۔ اس سے پہلے جو تم نے مجھے ایشورتو میں ساجھیدار بنا رکھا تھا، میں اس کے اتردائتو سے مکت ہوں۔
ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا نشچت ہے۔ ادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام۔ اس کے وپریت جو لوگ دنیا میں ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اچھے کرم کیے ہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ اپنے رب کی انمتی سے ہمیشہ رہیں گے اور وہاں ان کا سواگت سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے اچھی بات کی مثال کس چیز سے دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی جاتی کا پیڑ جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاخائیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون۔ ہر سمے وہ اپنے رب کی انوگیا سے اپنے پھل دے رہا ہے۔ یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے شکشا لیں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ اور بری بات کی مثال ایک بری جاتی کے پیڑ کی سی ہے جو زمین کے اوپری تل سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استھائیتو نہیں ہے۔ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ ایمان لانے والوں کو اللہ ایک پکی بات کے آدھار پر دنیا اور آخرت دونوں میں دृڑھتا پردان کرتا ہے اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے۔ اللہ کو ادھیکار ہے جو چاہے کرے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ۔ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے اکرتجتا سے بدل ڈالا اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی تباہی کے گھر میں جھونک دیا۔ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ۔ ارتھات جہنم جس میں وہ جھلسے جائیں گے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار۔ اور اللہ کے کچھ سمککش پرتدوندوی ٹھہرا لیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے مارگ سے بھٹکا دیں۔ ان سے کہو اچھا مزے کر لو، آخر کار تمہیں پلٹ کر جانا جہنم ہی میں ہے۔ قل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال۔ اے نبی، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے بھلائی کے راستے میں خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید بکری ہوگی اور نہ دوستی ہو سکے گی۔ اللہ الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار۔ اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے دوارا تمہاری آجیویکا کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، جس نے نوکا کو تمہارے لیے وشیبھوت کیا
کہ سمندر میں اس کے آدیش سے چلے اور دریاؤں کو تمہارے لیے وشورتی کیا۔ سخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار۔ جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں، اور رات اور دن کو تمہارے لیے وشورتی کیا۔ وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار۔ جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ واستوکتا یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور اکرتجھ ہے۔ وقال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام۔ یاد کرو وہ سمے جب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ اے پالنہار، اس نگر ارتھات مکہ کو شانتی ایوم نشچنتتا کا نگر بنا، اور مجھے اور میری سنتان کو مورتی پوجا سے بچا۔ إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم۔ پالنہار، ان مورتیوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے، سمبھو ہے کہ میری سنتان کو بھی یہ پتھ بھرشٹ کر دیں، اتہ ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے، اور جو میرے وردھ طریقہ اپنائے تو یقیناً تو معاف کرنے والا اور دیاوان ہے۔ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ پالنہار، میں نے ایک نرجل اور ایک اوسر گھاٹی میں اپنی سنتان کے ایک بھاگ کو تیرے پرتشٹھت گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ پالنہار، یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، اتہ تو لوگوں کے دلوں کو ان کا اچھک بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ کرتجھ بنے۔ ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء۔ پالنہار، تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ویکت کرتے ہیں، اور واستو میں اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آکاشوں میں۔ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء۔ شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے پردان کیے۔ سچ یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری سنتان سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں۔ پالنہار، میری پرارتھنا سویکار کر۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ پالنہار، مجھے اور میرے ماں باپ کو اور سب ایمان والوں کو اس دن معاف کر دینا جبکہ حساب قائم ہوگا۔ لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار۔ اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو، اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے
اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں، مطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہیں، نگاہیں اوپر جمی ہیں اور دل اڑے جاتے ہیں۔ وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال۔ اے نبی، اس دن سے تم انہیں ڈرا دو جبکہ عذاب انہیں آ لے گا۔ اس سمے یہ ظالم کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ہم تیرے پیغام کو سویکار کریں گے اور رسولوں کا انسرن کریں گے۔ مگر انہیں صاف جواب دیا جائے گا کہ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہمارا پتن تو کبھی ہونے کا نہیں ہے۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ۔ حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بس چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا تھا، اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا ویوہار کیا، اور ان کی مثالیں دے دے کر ہم تمہیں سمجھا بھی چکے تھے۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھیں، مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، یدیپی ان کی چالیں ایسی غضب کی تھیں کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں۔ لا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام۔ اتہ اے نبی، تم ہرگز یہ نہ سمجھو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے ورد کرے گا۔ اللہ اپار شکتی والا اور بدلہ دینے والا ہے۔ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار۔ ڈراؤ انہیں اس دن سے جبکہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے، اور سب کے سب کھل کر اللہ کے سامنے اپستھت ہو جائیں گے جو اکیلا اور پربھتوشالی ہے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ۔ اس دن تم اپرادھیوں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ۔ تارکول کے وسطر پہنے ہوں گے اور آگ کی لپٹیں ان کے چہروں پر چھائی جا رہی ہوں گی۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ پرتیک جیو کو اس کے کیے کا بدلہ دے، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ هَذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ یہ ایک سندیش ہے سب انسانوں کے لیے، اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے دوارا ساودھان کر دیا جائے، اور وہ جان لیں کہ واستو میں اللہ بس ایک ہی ہے، اور جو بدھیمان ہیں وہ ہوش میں آ جائیں۔